آپ کو بنایا گیا۔ نعمت اللہ خان صاحب نے جب چارج سنبھالا تو کراچی شہر کا بجٹ 4 ارب روپے تھا اور پہلے ہی سال انہوں نے کراچی شہر کا بجٹ 40 ارب روپے کر دیا۔ آج 2021 میں کراچی شہر کا بجٹ 25 ارب روپے ہے اور آج سے 20 سال پہلے نعمت اللہ خان نے 4 ارب سے بڑھا کر 40 ارب کر دیا۔ آپ کہیں گے لوگوں سے پیسہ وصول کیا ہوگا؟ نہیں۔ آپ کہیں گے لوگوں سے ٹیکس کیا ہوگا؟ نہیں۔ نعمت اللہ خان نے صرف ایک کام کیا کہ کراچی کے اندر ہونے والی کرپشن کو روکا۔ اس کی 2 مثالیں دیتا ہوں آپ کو، اب حیران رہ جائیں گے۔ زاہد سعید ایک کنسلٹنٹ ہیں، وہ بتاتے ہیں مجھے نعمت اللہ خان صاحب نے بلایا اور کہا زاہد میں تمہیں ایڈورٹیزمنٹ کا یہ سارا سسٹم دیتا ہوں، تم نے مجھے کراچی میں سالانہ 25 کروڑ دینے۔ ایڈورٹیزمنٹ کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا خانپور میں بھی یا آپ چلے جائیں پنڈی میں یا اسلام آباد میں بڑے بڑے بل بورڈ لگے ہوتے ہیں نا، ان پر ٹیکس لگتا ہے۔ زاہد سعید صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے جب دیکھا تو کراچی شہر میں بل بورڈ پر سالانہ کراچی شہر کی آمدن 2 کروڑ روپے تھی۔ نعمت اللہ خان صاحب کہہ رہے ہیں مجھے 25 کروڑ چاہیے۔ ہم نے جب دیکھا تو ہمیں نظر آیا کہ اس میں سے فلاں وزیر کے 100 بورڈ ہیں، وہ لوگوں سے تو پیسے دے رہا ہے اور خزانے میں 1 پائی نہیں دے رہا۔ فلاں اعظم کے 50 بورڈ ہیں، وہ لوگوں سے تو پیسے لے رہا ہے، خزانے میں 1 پائی نہیں دے رہا۔ اور وہ کہتے ہیں پہلے ہی سال ہم نے واقعی 25 کروڑ روپے خزانے میں جمع کرا دیا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ جو 25 کروڑ روپیہ آپ کی جیبوں سے نکل رہا تھا اس کا 90% کرپشن میں جا رہا تھا اور 10% خزانے میں جا رہا تھا۔ تو راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی مریخ سے بندہ نہیں آیا، کوئی نیوٹن نہیں پیدا ہوا۔ ایک عام 70 سالہ بوڑھے نے صرف یہ کام کیا کہ کرپشن نہیں ہونے دوں گا اور وسائل کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ دوسری مثال دیتا ہوں آپ کو، بلدیہ کی کوئی 150 گاڑیاں تھی کچرا اٹھانے والی، جب ٹرانسپورٹ زون میں دیکھا تو ان میں سے 90-95 گاڑیاں اینٹوں پہ کھڑی تھی، ان کے ٹائر بھی نہیں تھے اور ماہانہ 25 لاکھ روپے ان کی ڈیزل کے مد میں خرچ ہو رہا تھا۔ کون لے رہا تھا؟ سپروائزر لے رہا تھا، وہاں کی کارندے لے رہے تھے، پیٹرول پمپ والے لے رہے تھے اور ان کی نگرانی کرنے والے ناظم صاحب لے رہے تھے اور چیئرمین صاحب لے رہے تھے اور میئر صاحب لے رہے تھے۔ نعمت اللہ خان صاحب نے کہا اپنے کارکنوں کے اپنی نگرانی میں ان میں سے ہر گاڑی میں پیٹرول ڈلوانا ہے۔ اب پھٹیک تھی، رات کو 4 بجے بیچارے اٹھتے تھے، پیٹرول پمپ پہ جاتے تھے، لائن میں لگی ہوئی گاڑیوں میں اپنی نگرانی میں پیٹرول ڈالتے تھے۔ پیٹرول پمپ والا بھی پریشان ہے، گاڑی والا بھی پریشان ہے، لیکن وہ 25 لاکھ کا بل 4-5 لاکھ کا رہ گیا۔ 20 لاکھ روپے کرپشن ہو رہی تھی ماہانہ اور یہ 20 لاکھ بچاتے بچاتے 6 مہینے میں وہ ساری کی ساری 150 گاڑیاں روڈ پر آ گئی جو اینٹوں پر کھڑی تھی اور صفائی کا نظام انہوں نے بہتر بنانا شروع کر دیا۔ تو جب آپ کی قیادت ٹھیک ہو، خزانے کی کنجیاں اس شخص کے پاس ہو جو امین ہو، صادق ہو، تو پاکستان میں وسائل کی کمی نہیں ہے۔ آپ غریب نہیں ہیں، آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ جس خزانے میں آپ نے پیسے رکھے ہوئے ہیں اس خزانے پر چور کو مسلط کیا ہوا اور وہ
وہ چور پھر اپنی تجوری بھرتا ہے، آپ کو بھوکوں مارتا ہے۔ لہذا لگے رہے 100 سال انہی جاگیرداروں، انہی وڈیروں کی غلامی اور چاکری کرتے ہوئے قسمت نہیں بدلنی آپ کی۔ ٹکرے مارتے رہے دیواروں کے ساتھ، خودکشیاں کر رہے ہیں، آپ کی قسمت نہیں بدلنی، اس لیے کہ آپ کی قسمت میں یہ ہے کہ آپ نے 5 سال بعد انہی سے ڈسنا ہے، انہی سانپوں سے ڈسنا ہے، اپنے ڈسوانا ہے اپنے آپ کو، پھر بے شک اپنے آپ کو گالیاں دیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بعض اوقات جلالی ذات ہے اللہ کی، اور جلالی طور پر مثال دیتا ہے کہ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو پھر ایسا کرو، اپنے گلے میں پھندرا ڈالو اور چھت سے لٹک جاؤ، تو آپ کی تقدیر نہیں بدلے گی اگر یہ روش ہے جو آپ نے اختیار کی ہے۔ 70 سال سے وہی وڈیرے، وہی جاگیردار، وہی خاندان۔ پاکستان کے اندر 600 خاندان ہے، 600 صرف۔ انہی خاندانوں سے قومی اسمبلی کے ممبر بنتے ہیں، انہی خاندانوں سے صوبائی اسمبلی کے ممبر بنتے ہیں، انہی خاندانوں سے عام کے بلدیات کے ممبر بنتے ہیں۔ خانپور میں 8-10 یا 4-5 خاندانوں سے زیادہ نہیں ہوں گے، آپ کی گردنوں پر مسلط ہے 70 سال سے، روتے رہے آپ کی حالت نہیں بدلے گی جب تک ان خاندانوں کو اپنی گردنوں سے نہیں اٹھائے گا۔ اس کے لیے مردانگی کی ضرورت ہے، اس کے لیے غیرت کی ضرورت ہے، اس کے لیے قوت ایمانی کی ضرورت ہے، لیکن یہ مردانگی آپ سے چھین لی گئی ہے۔ آپ کہیں گے تم تو مجھے ہی سنا رہے ہو، ہمیں ہی سنا رہے ہو، لیکن قصوروار آپ ہیں، اسی لیے آپ کو سنا رہا ہوں۔ راضی ہیں آپ اس نظام پر، اس لیے سنا رہا ہوں۔ اس نظام کے خلاف والوں نے بغاوت آپ نے بلند کیا، اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں۔ جس دن آپ نے فیصلہ کر لیا نو مور، یہ آپ کے سامنے آ کر ناک بھی رگڑیں، ناک سے ساتھ لکیریں بھی نکالیں، تب بھی آپ کہیں میں نے نہیں ماننا، اس دن آپ کی تقدیر بدل جائے گی، میں آپ کو مبارکباد دینے ہوں گا۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں ناراض نہیں ہونا، الیکشن آیا ہے گزر جائے گا، لوگ مہنگائی کا رونا روئیں گے، لوگ پیٹرول کی قیمتوں کا رونا روئیں گے، یہ رونے تب ختم ہوں گے جب اللہ آپ کو موقع دیتا ہے، اس موقع پر آپ ٹھپا صحیح لگائیں گے۔ اس دن پتہ نہیں دماغ سو جاتا ہے، اس دن دھڑا غالب آ جاتا ہے، اس دن برادری غالب آ جاتی ہے، اس دن فاتح خانی غالب آ جاتی ہے، اس دن انسان کا ذہن معوف ہو جاتا ہے، شل ہو جاتا ہے، دوبارہ اپنے آپ کو ڈسنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو پھر 5 سال کے لیے رونا نہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، پھر مثال دیتا ہوں، آج ترکی کا صدر طیب اردگان، پوری امت مسلمہ کا لیڈر، اس کی اٹھان استنبول کے میئرشپ سے ہوئی۔ مسائل حل کرنا چاہیں تو ایسی قیادت موجود ہے کہ مسائل حل کر سکتی ہے۔ استنبول کے اندر روٹی مہنگی تھی، استنبول کے اندر ٹرانسپورٹ کے کرائے زیادہ تھے، استنبول کے اندر سیوریج کا بہت بڑا مسئلہ تھا، استنبول کے اندر ٹریفک جام رہتی تھی، لیکن وہاں کے لوگوں نے فیصلہ کیا تبدیلی کا، طیب اردگان کو میئر بنایا۔ آج اس استنبول پر آپ جا کر دیکھیں، میں نے دیکھا ہے، روشنیوں کا شہر بن گیا ہے، خوشبوؤں کا شہر بن گیا ہے، بہترین سیوریج کا نظام، روٹی وہاں پر سستی، ٹرانسپورٹ وہاں پر سستی۔ کرنا چاہے تو یہ خانپور ڈیولپ ہو سکتا ہے، یہ تحصیل پاکستان کے لیے ماڈل اور آئیڈیل بن سکتی ہے اگر آپ 19 تاریخ کو فیصلہ صحیح کریں۔ لیکن انہی کھڑے برادریوں میں
گھسے رہیں گے تو یہیں پر یہ گڈر ابلتے رہیں گے. یہاں پر امن و امان کی صورتحال ایسی ہی رہے گی, یہاں پر چوری ڈاکوں کی صورتحال ایسی رہے گی, یہاں پر آپ کے جو ولیج کونسل کے نیبرہڈ کونسل کے مسائل ہیں وہ اسی طرح رہیں گے. اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں, اگر تقدیر بدلنی ہے تو پھر ان لوگوں کا ساتھ دیں جن کا کردار صاف ہے. جماعت اسلامی کی طرف سے میں آپ کو بتاتا ہوں, آج تک 2021 جماعت اسلامی کے 150 سے زیادہ MNA, MPA, سینیٹرز, ڈسٹرکٹ ناظمین, شہروں کے میئر, الحمدللہ ثم الحمدللہ, ان 150 میں سے کسی ایک پر کرپشن کا کوئی دھبا نہیں ہے. کسی ایک نے کوئی کک بیکس نہیں لی, کسی ایک پر نااہلی کا کوئی ثبوت نہیں ہے, کوئی اخلاقی جرم کسی پر ثابت نہیں ہے. اتنا بڑا کردار, اتنا روشن, کسی پر پاناما لیکس میں کوئی نام نہیں ہے. وہ جو نیا لیک لکھتا تھا جی پنڈورا لیکس, کسی کے نام پنڈورا لیکس میں نہیں ہے, ڈان لیکس میں نہیں ہے. یہ قوم اس پہ اتمام حجت ہو چکی ہے. یہ اپنے اعمال کی سزا بھگت رہی ہے, اپنے غلط فیصلوں کی سزا بھگت رہی ہے, ورنہ اس کے پاس آپشن موجود ہے. میں لوگوں کو کہتا ہوں, جماعت اسلامی کے پاس آؤ گے تو جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ کی تقدیر نہیں سنورے گی, ہاں تمہاری تقدیر سنور جائے گی. آ جاؤ گے تو آج تمہیں فائدہ ہوگا, اور آج نہیں آؤ گے ٹھوکریں کھاؤ گے. 100 سال بعد آؤ گے تو 100 سال بعد تمہاری تقدیر بدلے گی. اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.